بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے اکثر مناظروں میں ایک بہت کامن چیز دیکھی جاتی ہے کہ کچھ اسکالرز بہت زیادہ بحث کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، علماء کرام کے بارے میں، اور جن لوگوں نے دین کی خاطر اپنی زندگی پوری کی پوری لگا دی اور خدمت کی دین کی، ان کو لے کے، ان کے عقیدوں کو لے کے بہت زیادہ بحث مباحثے ہوتے ہیں، اور لوگ بہت زیادہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کی، یا ان کے عقیدوں کو پروٹیکٹ کرنے کی، یا ان کی وکالت کہہ لیں، یا ان کو ثابت کرنے کی، ان کو سچا ثابت کرنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے اپنے جن کے بارے میں وہ جن کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں، چاہے وہ علماء کرام ہوں، چاہے وہ بزرگان دین ہوں، ان کے ڈیفینس میں کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات سے اور ان کی احادیث سے اور قرآن پاک کو جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، اس سے وہ ڈیویٹ کر جاتے ہیں، اس سے وہ پٹری سے اتر جاتے ہیں، وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر ان کو دکھایا جائے نا کہ وہ اپنی اپنی انا میں یا اپنی اپنی ضد میں بحث جیتنے کی کہہ لیں ٹارگٹ ہوتا ہے، یا ایم ہوتا ہے، یا ضد ہوتی ہے، تو اپنی بحث جیتنے کے چکر میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصل میں کیا سکھایا تھا، اور وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام دوسرے لوگوں سے، ایون صحابہ کرام کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہے، یہ ہم لوگ آج کل بھول چکے ہیں۔ اسی وجہ سے بلا وجہ بالکل بلا وجہ ہم لوگ جہالت کے اندر بہت زیادہ بحث مباحثے کرتے ہیں، جس میں ہم اپنی اپنی پسند کے صحابی چن کر، یا اپنی اپنی پسند کے اسکالرز یا علماء کرام یا بزرگان دین کو چن کر ہم ان کی تعلیمات کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اگینسٹ ہوں یا اپوزٹ ہوں، اور ان سے ان کی کوئی یعنی جب ان کو ملا کے دیکھیں تو دونوں مختلف ہوں۔ تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سمجھایا وہ بہتر، ہمارے بزرگ جو ہے نا ان کو بیسٹ سمجھ آئی ہے اس بات کی، اس لیے ہم تو وہی سمجھیں گے جو ہمارے بزرگ نے کہہ دیا۔ اب بات یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام جو تھے وہ سب ایک جیسے تھے؟ کیا ان سب کا ایک ہی مقام تھا؟ مقام کے بارے میں ہم اس طرح زیادہ بحث اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ہم نہیں جانتے کسی بھی صحابی کے بارے میں کہ ان کا کیا مقام تھا۔ کسی انسان کا مقام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور کوئی بھی انسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں ذکر کرنے کا جو ادب کا مقام ہے، وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آواز اونچی کرنے سے صحابہ جیسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو سکتے تھے۔ کن کے اعمال ضائع ہو سکتے تھے؟ صحابہ کرام کے۔ ہم لوگ تو صحابہ کرام کے مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتے، تو صحابہ کرام کے اعمال ضائع ہو سکتے تھے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے، اور وہ بھی کون سے انبیاء، کون سے صحابہ کرام؟ سب کے سب۔ اس میں چاہے حضرت ابوبکر صدیق ہوں، چاہے حضرت عمر ہوں، چاہے حضرت علی ہوں،
چاہے حضرت عثمان ہوں، کوئی بھی صحابی اگر غلطی سے بھی ان کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچی ہو جاتی، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے. ٹھیک ہے، یہ ایک جنرل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا رول، اور بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے آپ نہیں ہو سکتے. اور یہ صحابہ، جب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نہیں ہو سکتے تو باقی علماء اور باقی جو بزرگان دین ہیں ان کی تو ہمیں بالکل بھی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام تک لے جانے کی بالکل بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام میں کیا ڈفرنس ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے. اگر آپ کو اتنی بات سے فرق سمجھ نہیں آتا تو پہلے تو آپ جا کے کچھ سال لگائیں اور آپ یہ سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. کیونکہ اگر آپ کو یہی نہیں سمجھ آتا نا کہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنایا اور اس کو اپنا حبیب کہا، اگر اس بات میں آپ کو فرق سمجھ نہیں آتا ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اور ایک عام صحابی میں، تو پہلے تو جا کے آپ کو یہ اسٹڈی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. جب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، پھر آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کس کو چنا اور کیسے چنا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت دی، 23 سال لگاتار وحی آئی، 23 سال لگاتار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. 23 سال کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. 23 سال فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں. معراج شریف کا واقعہ ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس ملاقات کے لیے جاتے ہیں. کوئی صحابی ساتھ نہیں جاتے. ہجرت میں صحابی ساتھ تھے، معراج شریف میں کوئی صحابی ساتھ نہیں گئے. جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزے دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے، ان کی مبارک انگلیوں سے دودھ نکلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درخت پھل دے دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پتھر سلام پیش کرتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کسی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پہلے تو یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں. جب آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، میرے سچے نبی نے جب فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، وہ دین مکمل کر کے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دین مکمل کر کے گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس بات کا گواہ بنایا کہ میں نے ان تک پہنچا دیا. اب یہ بات یہاں سے غور کرنے کے لائق ہے کہ میرے نبی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین مکمل کر دیا، تو ہم کیسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو کبھی کسی صحابی پر نام دے کر، اور شاید جھوٹا نام دے کر یا منسوب کر کے، کسی بھی صحابی کے ساتھ منسوب کر کے یا کسی
اسکالر یا علماء کرام کے ساتھ منسوب کر کے یا کبھی کسی بزرگان دین کے ساتھ منسوب کر کے، اور وہ سب ہم اپنی جہالت میں جھوٹ منسوب کر کے جب ہم دین کو بدلتے ہیں تو کیا ہم یہ ایسی جرات کر سکتے ہیں؟ ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، ہم ایسا ہرگز 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 نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو قرآن ہمیں پہنچایا ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن لے کر آتے تھے، ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ڈائریکٹلی کسی صحابہ کرام کے ساتھ سلام بھی کیا ہو، کبھی ان کو ڈائریکٹلی سلام بھی نہیں دیا۔ کیوں؟ جبکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ڈائریکٹ مخاطب کیا تھا۔ تو ایسا کیوں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت 23 سال کے دور میں کسی صحابی کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا، سلام تک نہیں ڈائریکٹ کہا؟ جبکہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت خدیجہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سلام بھیجا اللہ تعالیٰ نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو فرمایا کہ آپ ان کو سلام کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا ہے اور میری طرف سے بھی سلام دے دیں اور بشارت دے دیں جنت کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کسی صحابی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ڈائریکٹ مخاطب نہیں کیا، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ثابت کر دیں کہ یہ آخری نبی ہیں اور یہ سیل آف پروفٹ ہوڈ ہیں، یہ سیل آف پروفٹ ہوڈ ہیں۔ ابھی تو کسی صحابی پہ اور کسی عالم پہ اور کسی بزرگ پہ کوئی فرشتے بھی نہیں آئے، اور ابھی ہم نے ان کا یہ حال کر دیا ہے کہ ہم ان کی خاطر ان سے جھوٹ منسوب کر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چینج کرتے ہیں۔ اگر ان سے کسی نے بات کر لی ہوتی کسی فرشتے نے، تو پھر تو ہم نے ان کو شاید ان کے بت ہی بنا لیے ہوتے اور ان کی پوجا شروع کر دی ہوتی، نعوذ باللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہ کوئی صحابی ہے، نہ کوئی بزرگ ہے، نہ کوئی عالم دین ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، اور اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جو میرے نبی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی پڑھی اور پڑھائی اور سکھائی۔ وہ واحد کتاب ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کا انسان، سب سے اعلیٰ درجے کا، اور یعنی اللہ کا حبیب بننے کا رتبہ دینے کے لیے جو کتاب کافی ہوئی وہ یہ قرآن ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی قرآن میں ہمیں یہ بتایا ہے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے گلہ کریں گے کہ میری امت نے اس قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا، اس سے بہت دور چلے گئے تھے۔ تو جو لوگ آپ کو اپنی دکانداری چمکانے کے لیے یہ سکھاتے ہیں کہ آ جاؤ ادھر اس مسجد میں آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شفاعت کر دیں گے، ان کو چاہیے کہ وہ آپ کو یہ آیت بھی کھول کر دکھائیں کہ جس میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ یا اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اس سے دور چلے گئے تھے، اس کو اگنور کر دیا تھا، اس کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ میں کہنا نہیں چاہتی لیکن اس کا یہ مفہوم بھی بنتا ہے کہ پھینک ہی دیا تھا، اپنی زندگیوں سے نکال پھینکا تھا۔ تو جن لوگوں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے اور اللہ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت ہمارے لیے قبول کریں، اگر وہ شفاعت کریں گے تو وہ شکایت بھی کریں گے۔
اگر وہ شفاعت کریں گے وہ شکایت بھی کریں گے، اور اللہ نہ کرے کہ اس دن ہم ایسے لوگوں میں سے ہوں کہ جن کے بارے میں شکایت کی جائے۔ اور اس کام کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بنیں اور قرآن کا حق ادا کرنے والے بنیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کیسے ہو سکتی ہے جب تک قرآن کے ساتھ وفا نہ ہو؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال یہ قرآن پڑھا اور سکھایا۔ وہ شخص کیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کر سکتا ہے جو قرآن ہی نہیں پڑھتا؟ سوچئے۔